جیسا میں نے عرض کیا ہے کہ قرآن کریم اخروی زندگی کی جنت اور جہنم تو برمحل ہے، برحق ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے، لیکن وہ جنت اور جہنم کو اسی دنیا سے شروع کر دیتا ہے۔ وہ معاشرہ جو اس کے قوانین کے مطابق یہاں متشکل ہوتا ہے، کار فرما ہوتا ہے، اس کی یہاں کی زندگی وہ اس جنت کا ایک عکس ہوتی ہے جس کا اخروی جنت میں ذکر کیا گیا ہے، اور جو اس کے خلاف جاتے ہیں وہ ایک جہنم کی زندگی بسر کرتے ہیں، جیسا کہ صورت ببھی حالم مپرس ہماری حالت تو موجود ہے، مستقل ایک جہنم کی زندگی ہے۔ تو یہ جو عرفہ ہے اخروی جنت کے متعلق قرآن نے کہا ہے کہ اسے ہم صرف مثالوں کے ذریعے سے سمجھا رہے ہیں، کیونکہ اصل حقیقت جو ہے اس جنت کی یا اخروی زندگی کی انسان کے شعور کی موجودہ سطح پر وہ سمجھی جا سکتی نہیں ہے، اس لیے اسے تو مثالوں کے ذریعے ہی واضح کیا جا سکتا ہے۔ تو قرآن نے خود کہا ہے کہ ہم نے جو جنت کے متعلق ذکر کیا ہے اس قرآن میں وہ مثالوں کے ذریعے سے سمجھایا گیا ہے، لیکن یہاں کی زندگی جو ہے جنت اور جہنم کی اسے تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، اس کا تعارف بھی قرآن کریم نے کرایا ہے۔ مومن کی زندگی اسلامی نظام کے ماتحت جو نتائج مرتب ہوتے ہیں وہ محسوس شکل میں ہیں، ان کے لیے مثالوں کے ذریعے سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو اس زندگی میں عملاً محسوس مرئی طور پر ہمارے سامنے آتے ہیں، اس لیے اس کا تعارف کرایا گیا ہے۔ جنت عرفہا لہم، یعنی یہ نہیں کہ تم اپنے ذہن میں جس طرح کی ایک جنت جو ہے اس کا نقشہ قائم کر لو اور سمجھ لو کہ ہم جنت میں بیٹھے ہیں، یہ فریب نفس نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے جس کا بیان ہو رہا ہے، تاکہ کوئی اپنے آپ کو مغالطے میں نہ رکھے کہ زندگی ہماری واقعی جنت کی زندگی ہے۔ عرفہا، اس کی پہچان کرا دی گئی ہے اس زندگی کی، بڑی عجیب چیز ہے یہ۔